آج ہم پڑھیں گے کمپریہنشن نمبر 7 اینڈ 9 اینڈ دیٹ از انسالوڈ، یعنی انسالوڈ والی ایکسرسائز میں سے جو ایم سے یہ کمپریہنشن ہے وہ ہم پڑھیں گے. تو کمپریہنشن نمبر 7 ہے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ از ناٹ اونلی دا گریٹسٹ پوئٹ آف آر ایج بٹ آلسو ون آف دا گریٹسٹ پوئٹس آف آل ٹائمس. کہ علامہ محمد اقبال صرف ہمارے دور کے ہی عظیم شاعر نہیں بلکہ تمام ادوار کے عظیم شاعر ہیں. There are not many poets who wrote as many great poems as he did. اتنے بڑے کوئی بھی عظیم شاعر اور کوئی نہیں ہے جتنے کہ یہ ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت ساری عظیم نظمیں لکھی ہیں. He did not write for poetry's sake. انہوں نے صرف پوئٹری کی حفاظت کرنے کے لیے پوئٹری نہیں لکھی، یعنی شاعری نہیں لکھی. He was a great scholar and philosopher. وہ ایک بہت بڑے اسکالر اور فلاسفر بھی تھے. He was a political leader of great importance. اور وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل سیاسی لیڈر بھی تھے. But more than anything he was a Muslim who had a great love for Allah and his Rasul صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ مسلمان ہیں اور ان کی اللہ تعالیٰ سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت ہے. He wrote poetry to express the great and everlasting truths of philosophy, history and Islam. انہوں نے اپنی شاعری لکھی صرف ہمیشہ کے رہنے والی سچائی کے اوپر، فلاسفی، تاریخ اور اسلام سے متعلق عظیم اور بہترین نظمیں انہوں نے لکھی. He wrote poetry to awake the Muslims of the whole world from the deep sleep and ask them to unite. انہوں نے مسلمانوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو گہری نیند سے جگانے کے لیے اور ان کو اکٹھا رکھنے کے لیے بہت ساری نظمیں لکھی. Now look at the question and answers. The question is, why is علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ considered to be one of the greatest of all times؟ کہ علامہ اقبال کو تمام ادوار کے عظیم شاعروں میں سے ایک کیوں سمجھا جاتا ہے؟ He is one of the greatest poets of all times because، اب یہ دیکھیں، one of the greatest of the all times، great poet of all times، یہ اب کوشچن میں سے ہی لیا گیا. وائی اس کو ہم یہاں سے ہٹا دیں گے، اس کو ہم علامہ محمد اقبال کے بعد لے آئیں گے. یعنی علامہ محمد اقبال از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا گریٹسٹ آف آل ٹائمس، یہ ہم نے اوپر سے ہی پکڑا ہے. بیکاز دیر آر ناٹ مینی پوئٹس ہو روٹ ایز مینی گریٹ پوئمز ایز ہی ڈیڈ، کہ انہوں نے اتنی زیادہ نظمیں نہیں لکھی جتنی کہ عظیم نظمیں انہوں نے لکھی تھی. کوشچن نمبر 2 از ڈڈ ہی رائٹ پوئٹری فار پوئٹری سیکس، اور آپ نے صرف اس کا یہی آنسر لکھنا ہے، نو ہی ڈڈ ناٹ رائٹ، نہیں انہوں نے نہیں لکھی یہ ساری نظمیں پوئٹری کے سیک کے لیے. ہاؤ کین یو سے دیٹ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ واز مچ مور دین اے میئر پوئٹ؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ محض ایک شاعر نہیں تھے؟ تو اب آپ اس کا آنسر دیکھیں. ہی واز ان فیکٹ مچ مور دین اے میئر پوئٹ بیکاز ہی واز اے لرنڈ مین، ہی واز اے گریٹ اسکالر اینڈ اے فلاسفر. کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ صرف ایک شاعر نہیں تھے بلکہ بہت زیادہ بڑے عالم بھی تھے، کیونکہ وہ بہت بڑے اسکالر بھی تھے اور فلاسفر بھی تھے. لرنڈ مین یعنی موسٹ ہائیلی ایجوکیٹڈ مین کو کہتے ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسن، لرنڈ مین. آپ 4th کوشچن دیکھیں، وٹ کائنڈ آف مسلم واز علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، کہ علامہ محمد اقبال کس طرح کے مسلمان تھے؟ مور دین اینی تھنگ ہی واز اے مسلم ہو ہیڈ اے گریٹ لو فار اللہ المائٹی اینڈ ہز رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت شدید محبت تھی. ہی روٹ پوئٹری ٹو اویک دا مسلمس آف دا ہول ورلڈ فرام دا ڈیپ سلیپ، وہ مسلمانوں کو گہری نیند سے جگانا چاہتے تھے. وتھ واٹ ایم ڈڈ ہی رائٹ پوئٹری، انہوں نے کس مقصد کے لیے پوئٹری لکھی تھی؟ ہز ایم واز ٹو اویک اینڈ اویئر دا مسلمس اباؤٹ دا امپورٹنس آف انڈیپینڈنس. وہ مسلمانوں کو ان کی آزادی اور خود مختاری کی اہمیت بتانا چاہتے تھے اور اس کے لیے ان کو جگانا چاہتے تھے اور ان کو اویئرنیس دینا چاہتے تھے. Now look at the paragraph number 9. Last question is remaining. What was علامہ محمد اقبال called to the Muslims of the whole world؟ انہوں نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو کیا پیغام دیا؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ called the Muslims to unite against the cruelty. انہوں نے تمام مسلمانوں سے کہا کہ وہ ظلم کے خلاف ایک متحد ہو جائیں. Now look at the paragraph number 9. In دسمبر میں 1930 میں ڈاکٹر محمد اقبال was invited to preside over the annual meeting of All India Muslim League at الہ آباد کے مقام پر علامہ اقبال کو دسمبر 1930 کو کہا گیا کہ وہ اس کی سالانہ اجلاس میں شرکت کریں. In his address، اپنے خطاب میں، he openly opposed the idea of power sharing together of the Hindus and the Muslims as one nation. انہوں نے اس نظریے کی سختی سے مخالفت کی کہ ہندو اور مسلمان ایک ہی قوم ہیں. He declared that the movement to apply one constitution to both the Hindus and Muslims would result in a civil war. انہوں نے کہا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے ایک ہی اگر آئین بنا دیا جائے تو ان کے درمیان آپس میں جنگ شروع ہو جائے گی.
He wanted to see the Punjab, Sindh, Balochistan and the Khyber Pakhtunkhwa as a single state for the Muslims. वो मुसलमानों की एक ही रियासत देखना चाहते थे, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाकर, so that they should live according to the teachings of Islam, ताकि वो इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें. We can say that Allama Iqbal was the first thinker to give us the idea of the separate homeland for the Muslims of India. हम ये कह सकते हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इंडिया के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन देने का ख्याल जाहिर किया था. पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इंटू 2 सॉवरन स्टेट, के बड़े सगीर को 2 मुख्तलिफ रियासतों में बांट दिया जाए. द मुस्लिम्स सून रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिमांड फॉर 2 सेपरेट स्टेट्स. मुसलमानों ने बहुत जल्द ही अहमियत को तस्लीम कर दिया कि उनकी एक अलग रियासत होनी चाहिए. इट वॉज देन द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड इन 1940, और इसी वजह से करारदाद पाकिस्तान 1940 में मंजूर हुई थी. अब इसके आप क्वेश्चन आंसर्स देख लें. आंसर नंबर 1, एनुअल मीटिंग ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज हेल्ड एट इलाहाबाद इन 1930. तो इसमें आपने सिर्फ मुस्लिम लीग के बाद इलाहाबाद हेल्ड के बाद एट इलाहाबाद लिखना है, बाकी क्वेश्चन वाला ही सारा रिप्लाई है. द एनुअल मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज हेल्ड एट. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज इनवाइटेड टू प्रेजाइड ओवर द सेशन, कि किसको बुलाया गया था. तो हु की जगह आप सिर्फ अल्लामा इकबाल लिखेंगे कि अल्लामा इकबाल वाज इनवाइटेड टू प्रेजाइड ओवर द सेशन. द थर्ड क्वेश्चन इज what idea did अल्लामा इकबाल अपोज, कि किस नज़रिए की मुखालफत की थी अल्लामा इकबाल ने. तो इसका जवाब है अल्लामा इकबाल अपोज द आइडिया ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड डिक्लेयर्ड दैट इट वुड रिजल्ट इन अ सिविल वॉर. उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के इत्तेहाद की मुखालफत की थी और उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो इनके दरमियान जंग छिड़ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रोविंसेस डिड ही वांट टू बी इंक्लूडेड इन द मुस्लिम स्टेट. वो कौन से इलाकों को मुसलमानों की रियासत में शामिल करना चाहते थे. ही वॉन्ट्स टू इंक्लूड, ये अब हमने क्वेश्चन में से लिया, ही वॉन्ट्स टू इंक्लूड द पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एंड द KPK इन द मुस्लिम स्टेट, कि हम वो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को मुस्लिम रियासत में शामिल करना चाहते थे. ऑन वट ग्राउंड्स डिड ही डिमांड अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम ऑफ इंडिया, कि किस बेस पर वो इंडिया के मुसलमानों के लिए अलग वतन डिमांड करते थे. He demanded a separate state for the Muslims of India so that they might live according to the teachings of Islam. वो इस वजह से इनको अलग वतन हासिल करके देना चाहते थे ताकि वो इस्लाम की तालीमात पर अमल कर सकें. When was the Pakistan resolution adopted? करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई थी. द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज adopted in 1940. ये 1940 में मंजूर हुई थी.